بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سود کے بارے میں انتہائی ضروری باتیں کل آئی تھی، 2-3 باتیں کل سے رہ گئی تھی، تو آج وہ 2-3 مسئلے بتلا دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے کہ ہم حرام اور مشتبہ سے خود کو بچائیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ان ملکوں میں مکان لینا، مکان خریدنا، تو اس کے بارے میں آیا سودی مارگیج پر مکان خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا گزرتا ہوگا کہ جس میں 2-3 سوال اس موضوع کے متعلق نہ ہو۔ تو ان کے جواب میں اپنے طور پر تو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ سودی مارکیٹ سے اگر آپ بچ سکتے ہیں تو بچیں۔ تو پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ سب سے بیسٹ صورتیں تو 2 ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کوئی بڑی کمیٹی ڈالو اور اس میں جو آپ کا حصہ آپ کا نمبر نکل آئے اس سے مکان خریدو۔ دوسری صورت پھر یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے، فیملی ممبر سے قرضہ لے لو، قرض حسنہ، اور اس پر مکان خریدو، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو واپس کرتے رہو۔ اس کے جواب میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے یہ آسان تھا مگر اب یہ مشکل ہو گیا، اس لیے کہ جو آدمی ہمیں قرضہ دے گا تو اب حکومت جو ہے وہ 1 سال کا پورا اسے سٹیٹمنٹ مانگتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ خوشی سے تیار نہیں ہوتے اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے مسائل بنتے ہیں۔ تو یہ صورت بھی مشکل ہے۔ تو پھر تیسری صورت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پھر اگر یہ دونوں صورتیں مشکل ہیں، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ بے غبار ہیں، ان میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں اور عدم جواز کا ایک پہلو بھی اس میں موجود نہیں، تو پھر تیسری صورت پر یہ ہے کہ الریان بینک یا اس طرح کے بینک جو اسلامک مورگیج کا کام کرتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں۔ ان کے بارے میں کم سے کم کچھ مستند علماء کا فتویٰ تو موجود ہے کہ وہ مضاربہ کی صورت میں، وہ جو مکان پارٹنرشپ کی صورت میں شراکت کے ساتھ، اور یا منتھلی پیمنٹ میں تھوڑا مہنگا کر کے وہ جو آپ کو بیچتے ہیں، تو کم سے کم کچھ ایسے مستند علماء اس کے جواز کے قائل ہیں کہ آخرت میں امید ہے کہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مہنگا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ مہنگا اگر ہے مگر آخرت کے عذاب سے خلاصی کا اور چھٹکارے کا اگر یہ ذریعہ بن جائے تو یہ مہنگا نہیں، یہ سستا ہے۔ اگر دنیا میں ہم چیپ چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں اور ان کی وجہ سے ہماری آخرت تباہ و برباد ہوتی ہو تو یہ بہت زیادہ نقصان اور خسارے کا سودا ہے۔ اس کے بنسبت اگر اپوزٹ ہو اور ہمارا آخرت کا نقصان نہ ہو، دنیا کا نقصان ہو لیکن آخرت کا فائدہ ہو، تو یہ فائدہ کا سودا ہے، یہ نقصان کا سودا نہیں ہے۔ مگر کچھ حضرات پھر بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ علماء کہتے ہیں کہ فرسٹ مارگیج جو ہے وہ جائز ہے، اور پہلی دفعہ اگر آپ مارگیج پر مکان لینا چاہیں تو کہتے ہیں کہ کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں میرے ذہن میں 2 شبہ ہیں۔ ایک شبہ تو یہ ہے کہ سود ہے، چاہے وہ پہلی دفعہ دیا جائے یا دوسری دفعہ دیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جو ناپاکی ہے، ناپاکی رہتی ہے، وہ کسی کے کہنے سے پاک نہیں بن جاتی، وہ پاکی نہیں بنتی۔ جو نجاست ہے وہ نجاست ہی رہتی ہے، وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مفتی صاحب نے کہہ دیا تو اس سے وہ نجاست نہیں رہے گی اور وہ کوئی خوشبودار چیز بن جائے گی، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو سود ہے، موٹی سی بات ہے، سیدھی ساری بات ہے۔ تو جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول نے ناجائز قرار دیا ہے۔ تو جب ان دونوں نے ناجائز قرار دیا ہے اور اس طرح کے انسان کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو بہر یہ صورت ایسی ہے کہ اس پر اطمینان نہیں ہے، کم سے کم مجھے ذاتی طور پر اس پر کوئی اطمینان نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے
کہ جن علماء نے پہلی مارگیج کے جواز کا فتویٰ دیا ہے وہ اضطراری حالت میں دیا ہے، کہ جب انسان بالکل اضطراری حالت میں ہو، اس کے پاس کوئی سایہ نہ ہو، اس کے پاس چھت نہ ہو، اس کے بیوی بچے بے پردے ہوں، اور تقریباً اسی طرح کی کیفیت ہو جس طرح کی کسی انسان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو اور اس کے سامنے خنزیر ہو یا مردار پڑا ہوا ہو اور کوئی کھانے پینے کی چیز اس کو نہ ملے۔ اب اگر وہ اس خنزیر یا مردار میں سے نہ کھائے تو اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ بھوکا مر سکتا ہے۔ یا کسی کو بہت زیادہ پیاس لگی اور اس کے سامنے صرف شراب موجود ہو، باقی پانی یا کوئی اور جائز ڈرنک یا جوس وغیرہ کچھ بھی نہ ہو اور اس کو مل بھی نہیں سکتی، حالات ایسے ہوں، اور اگر یہ اس شراب میں سے نہ پیے تو ایسی صورت میں پیاس کی وجہ سے اس کے مر جانے کا خطرہ ہے، پیاسا مر جانے کا خطرہ ہے۔ تو اگر اس طرح اس درجے کی اضطراری حالت ہو تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان حضرات نے اس صورت میں اس کی گنجائش دی ہے، جائز بنا کر نہیں بلکہ مجبوری کی وجہ سے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور اضطراری حالت سے نکلنے کے لیے اس حد تک انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ اور باقی جو عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ جی فرسٹ مارگیج جو ہے وہ اس کی گنجائش ہے، تو مجھے ذاتی طور پر اس پر شرح صدر نہیں، اور میں کسی بھی ساتھی کو اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیتا، اور اگر کوئی بہت زیادہ اصرار کرے تو میں دوسرے مفتیوں کا نام دے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ان حضرات سے رجوع کر لو، اگر ان کی بات پر تمہیں اطمینان ہو تو اس پر عمل کر لو۔ لیکن بہرحال یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث میں یہ آتا ہے، حضرت عمر بن عبس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جئت لتسأل عن هذا الامر، تم آئے ہو تاکہ اس چیز کے بارے میں سوال کرو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو۔ الفتویٰ ہا ہونا و اشار الی صدرہ ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ سینے کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ اصل فتویٰ یہاں پر ہوتا ہے، الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اصل گناہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں کھٹ گئے اور تمہارے دل میں یہ خطرہ ہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے گا، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ اس کے جواز کا فتویٰ دیں، لیکن اگر تمہارے دل میں اس کے بارے میں شبہ ہے تو وہ حرام ہے، اس لیے کہ تمہارا دل اس پر مطمئن نہیں ہے، تو اصل فتویٰ تمہارے دل کا فتویٰ ہے۔ تو دل کی بات ہوتی ہے اور دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا، تو کسی کا جائز یا عدم جائز کسی کے جائز کہنے سے ناجائز ہی جائز نہیں ہو جاتی۔ اس کے علاوہ ایک شبہ اور کیا جاتا ہے، اور وہ شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لا ربا بین الحربی و مسلم فی دار الحرب، کہ اگر دار الحرب ہو تو اس میں اگر مسلمان اور حربی کے بیچ میں سود کا معاملہ ہو تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم فقہ حنفی کے مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے، امام صاحب کے قول پر فتویٰ نہیں ہے۔ تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں دار الحرب، جبکہ جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں یہ دار الکفر ہیں، یہ دار الحرب نہیں ہے۔ دار الحرب اس ملک کو کہا جاتا ہے، کافروں کے اس ملک کو کہا جاتا ہے کہ جس میں باقاعدہ مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ چل رہی ہو اور جاری ہو، اس کو دار الحرب کہا جاتا ہے۔ یہاں الحمدللہ یہ دار الامن ہے، دار الکفر ہے، یہ دار الحرب ہے ہی نہیں۔ تو دار الحرب یہ ہے ہی نہیں، تو دار الکفر اور دار الحرب میں مکس کرنا اور پھر امام صاحب کے اس قول کو جواز کا ذریعہ بنا کر اس کو جائز کرنے کی کوشش کرنا یہ دین کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ سیدھی سادی بات ہے کہ گناہ کا کام ہے، کہہ دیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اے اللہ معاف کر دو، ہم کمزور ہیں اور ہمارا ایمان ویک ہے، ہم کمزور ہیں، یہ ہماری غلطی ہے، ہم اس کو جائز بنانے کی تعویل نہیں کرتے۔ اگر کسی ناجائز کی چیز کو ہم جائز بنانے کی کوشش کریں گے تو اس میں پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور جب توبہ کی توفیق نہیں ہوتی تو یہ انتہائی خطرے کی بات ہے۔ اسی گناہ کی حالت میں جب اللہ کا سامنا ہوگا اور اللہ کے رسول کا سامنا ہوگا میدان حشر میں، تو اس وقت پھر ہماری شرمندگی اور ناکامی کا کیا حال ہوگا۔ تو اس وجہ سے ان اصطلاحات کو پہلے سمجھنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کو استعمال کرنا چاہیے جائز مقاصد کے لیے، ناجائز مقاصد کے لیے نہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ معروضات اگر ذہنوں میں ہوں گی تو انشاءاللہ پھر اس طرح کا کوئی سوال ذہنوں میں پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔